آج شہر سے سبھی نے آنا تھا۔ وہ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی انا سے بات ہوئی تھی۔ وہ لوگ اپنے گھر سے نکل چکے تھے اور ادھر سے مصطفیٰ اور باقی لوگ بھی عائشہ پل پل کی خبر دے رہی تھی۔ وہ صبح سے کمرے میں بند تھی۔ دوپہر سے سپہر گہری ہونے لگی تو کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ دلہن صاحبہ کدھر جا رہی ہیں؟ جیسے ہی کوریڈور سے گزری رمشا بھابی سے سامنا ہو گیا تھا۔ وہ قصدن مسکرائی تھی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی چہل قدمی کا سوچ رہی تھی۔ بوا جی کہہ رہی تھی کہ تم سے پوچھ لوں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ جب سے آئی ہو گمسم اور خاموش سے ہو، بوا جی پریشان ہو رہی ہیں، بھابی نے کہا تو وہ مسکرائی۔ آپ امی کو کہہ دیں ٹینشن نہ لیں، میں ٹھیک ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل آئی۔ خاموشی سے لان والے حصے میں آ گئی تھی۔ حویلی کے اطراف میں ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا، وہ وہاں ٹہلنے لگی تھی۔ جوں شادی کا وقت قریب آ رہا تھا، وہ سارے اعتراضات فراموش کیے مسلسل بس یہ سوچ رہی تھی کہ وہ مصطفیٰ کو کیسے فیس کرے گی، اور حویلی آتے ہی وہ اب مصطفیٰ کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ یہاں بڑی پھپھو اور چھوٹی پھپھو دونوں کی فیملی آ چکی تھی۔ قرب و جوار کے باقی رشتہ دار بھی آ چکے تھے اور کچھ ابھی آ رہے تھے۔ حویلی میں اچھی خاصی رونق ہو چکی تھی۔ تبندہ بوا اتنی خاموش تھیں اور ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف۔ وہ خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک وہاں ٹہلتی رہی تھی۔ مغرب سے ذرا پہلے مہمانوں کی آمد کا شور اٹھا تو وہ چونکی۔ شہر سے سبھی لوگ آ چکے تھے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک ایک کر کے گاڑیاں آ کر رک رہی تھیں۔ مہرونسا بیگم، عائشہ، صبا، لائبہ بھابی، دریا، انا اور ان کے علاوہ کچھ اور خواتین بھی تھیں۔ ان کے علاوہ مرد حضرات بھی تھے۔ شاہ زیب صاحب اور عباس موجود نہ تھے، باقی سبھی آئے تھے۔ وہ ان کو اندر داخل ہوتے دیکھ رہی تھی جب ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ شہوار، مہمان آ گئے ہیں، جلدی سے باہر آؤ، آسماں بولی۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ اس نے اسے ٹالا تو آسماں فوراً چلی گئی تھی۔ وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ ولید اور احسن کو لے کر اندر آنے کے بجائے مردانے کی طرف بڑے کمروں کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی بند کر کے بستر پر بیٹھ گئی اور پھر کچھ دیر بعد اس کے کمرے میں ایک دم دھماکہ ہوا تھا۔ سبھی اس کے کمرے میں آ گھسی تھیں۔ ہم باہر دلہن کو ڈھونڈ رہی ہیں اور دلہن کمرے میں بند بیٹھی ہے، عائشہ مسکرا کر کہتے اس کے گلے لگی۔ وہ چھینپ کر مسکراتے سب سے گلے ملنے لگی۔ انا سے گلے ملتے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں تمہیں بہت مس کر رہی تھی، تھینکس تم آ گئیں۔ انا ہنس دی۔ دریا اندر نہیں آئی تھی۔ چلو باہر نکلو، ماں جی کو آتے ہی بہو نظر نہ آنے پر اس کی فکر لگ گئی ہے، لائبہ نے کہا تو وہ ہنس دی۔ وہ ان سب کے ساتھ باہر آئی تو ماں جی خصوصی طور پر بڑی گرم جوشی سے ملی تھی۔ شاہ زیب صاحب کے سٹاف کی 5 خواتین تھیں، سبھی سے متعارف ہوئیں۔ مغرب کی اذان ہونے لگی تو وہ نماز ادا کرنے کمرے میں آ گئی۔ روشی کیوں نہیں آئی؟ نماز ادا کر کے شہوار کمرے میں ہی بیٹھی رہی تو انا بھی وہیں آ گئی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پریگننٹ ہے وہ، وامٹنگ کی وجہ سے ماما نے اتنی دور آنے سے منع کر دیا۔ انا نے مسکرا کر کہا تو وہ حیران ہوئی۔ زبردست، سپر، امیزنگ نیوز ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ تھینکس۔ تم امی سے ملی ہو؟ ہاں، سلام تو آئی ہے، ٹھیک سے تعارف نہیں ہوا۔ چلو امی فارغ ہو کر آتی ہیں تو میں تم سے ملواتی ہوں۔ انا نے اسے بغور دیکھا۔ خوش ہو؟ پتہ نہیں، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں امی کی مجبوریوں اور ان لوگوں کی محبت کو دیکھتی ہوں تو خود پر شرمندگی ہوتی ہے، مگر جب اپنا آپ دیکھتی ہوں تو میری انا میری خودداری احتجاج کرتی ہے۔ ساری زندگی ان لوگوں کے گھر میں رہ کر پلی بڑھی ہوں تو اب یہ انا اور خودداری کی باتیں بھی ندامت کا احساس دلانے لگی ہیں۔ وہ زردگی سے بولی تھی۔ انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم بس ذہن سے ساری منفی سوچوں کو نکال کر آنے والے خوشگوار لمحوں کو یاد کرو اور باقی سب بھول جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شہوار نے انا کو دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ ہاں، کوشش تو کر رہی ہوں۔ دونوں کافی دیر تک ساتھ ساتھ رہی تھیں۔ کھانا بھی ایک ساتھ کھایا اور پھر عائشہ چلی آئی تھی۔ دونوں کو باتیں کرتے دیکھ کر فوراً ٹوکا۔ بس کرو تم دونوں، اب باہر آ جاؤ، باہر سبھی دلہن صاحبہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ خیریت؟ انا نے مسکرا کر دیکھا۔ ہم نے بابا صاحب اور بابا جان سے ڈھولک رکھنے کی وہ بھی کمبائن اجازت لے لی ہے۔ ہال میں سارا ارینج ہو چکا ہے، سبھی وہاں موجود ہیں، اب بس دلہن کو بھی لانے کا تقاضا ہو رہا ہے، سو میں لینے آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ ڈھولک تو روز ہی بج رہی تھی۔ شہوار حیران ہوئی۔ مطلب یہ کہ وہاں خواتین کے ساتھ ساتھ تمام ینگ پارٹی کے ساتھ ساتھ دلہا صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے، بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، عائشہ نے شرارت سے کہا تو شہوار ایک دم جھمک گئی۔ پھر میں نہیں جا رہی، اس نے فوراً انکار کیا۔ انکار تو بالکل نہیں چلے گا، اپنے قدموں پر چل کر نہیں جاؤ گی تو اٹھا کر لے جائیں گے ہم، آفٹر آل لڑکے والے ہیں۔ شرافت سے لباس بدلو ورنہ تمہیں تیار کر دیتی ہے، جلدی سے، ہری اپ۔ عائشہ نے ہاتھ میں تھاما بڑا سا شاپنگ بیگ اس کے بستر پر رکھا۔ بہت ہی خوبصورت یلو اور گرین لباس تھا جس پر مہندی کی مناسبت سے کام ہوا تھا، ساتھ میں چوڑیاں، پھولوں کا زیور اور باقی لوازمات تھے۔ دیکھو یہ سب میں نہیں پہنوں گی، شہوار نے سارا سامان دیکھتے ہی فوراً انکار کیا۔ تم اگر شرافت سے نہیں پہنو گی تو ہم زبردستی بھی کر سکتے ہیں، کیوں نا؟ عائشہ نے فوراً انا کو بھی ساتھ میں لایا۔ بالکل، انا نے بھی کہا تو شہوار گھورنے لگی۔ بس جلدی سے یہ کپڑے پہنو، اسے بعد میں گھور لینا۔ عائشہ نے لباس تھام کر شہوار کے ہاتھوں میں دیا۔ دیکھو میں باہر نہیں جاؤں گی، وہاں تم سب ہوتی تو اور بات تھی، وہ دہائیاں دے رہی تھی۔ عائشہ نے زبردستی اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ جلدی سے بدل کر باہر نکلو۔
دروازہ بند کر کے عائشہ نے کہا تو انا ایک دم ہنس دی۔ ہنسو مت، اس کے ساتھ ایسی زبردستی کی ہی ضرورت تھی، ورنہ یہ خالی باتوں سے نہیں ماننے والی۔ واپس بستر پر بیٹھ کر پھولوں کا زیور لفافوں میں سے نکال کر رکھنے لگی تھی۔ تم بھی چینج کر لو، سبھی بہت اچھی طرح تیار ہو رہی ہیں، تب تک میں بھی اس محترمہ کے ساتھ 2 ہاتھ کر لیتی ہوں۔ عائشہ نے کہا تو انا مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کا قیام ساتھ والے روم میں تھا۔ اس روم میں 2 اور لڑکیاں بھی تھیں، یہ دونوں آفس سٹاف سے تھیں اور مصطفیٰ کی فیملی کے ساتھ ہی گاؤں آئی تھیں۔ وہ دونوں تیار ہو رہی تھیں اور اسے روم میں داخل ہوتے دیکھ کر مسکرائی۔ آپ بھی اسی روم میں ہیں؟ ایک نے پوچھا۔ ہاں، ابھی تو ادھر سامان شفٹ ہوا ہے، میں سوچ رہی ہوں دلہن کے روم میں شفٹ ہو جاؤں۔ اپنا بیگ اٹھا کر بستر پر رکھ کر وہ کھولنے لگی تھی۔ آپ دلہن کی کیا لگتی ہیں؟ دوسری لڑکی نے پوچھا۔ دوست ہوں، انا نام ہے میرا۔ نائس نیم، میں ہادیہ ہوں اور یہ میری دوست رابعہ ہے۔ ہم شاہ زیب صاحب کے اسٹاف ممبرز ہیں اور ہمارے ساتھ 3 اور خواتین ہیں جو دوسرے روم میں ہیں، ہادیہ نے بتایا تو انا نے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں چینج کر چکی تھیں۔ انا بھی لباس نکال کر دیکھنے لگی۔ ہم نے باہر سے ملازمہ کو کہہ کر استری منگوا لیا ہے، لائی میں پریس کر دیتی ہوں۔ رابعہ نے آفر کی تو اس نے انکار کر دیا۔ نہیں تھینکس، میں کر لوں گی۔ انہوں نے ٹیبل پر کپڑا ڈال کر کپڑے استری کیے تھے۔ انا بھی استری کرنے لگی تو دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ انا خاموش ہی رہی، لباس استری کر کے واش روم میں گھس گئی۔ چینج کر کے وہ باہر آئی تو روم خالی تھا۔ ڈبل بیڈ تھا، کھلا اور روشن کمرہ تھا، مگر وہ اپنا بیگ اٹھا کر شہوار کے کمرے میں آ گئی۔ عائشہ اسے ڈریسنگ کے سامنے بٹھا کر پھولوں کا زیور پہنا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ انا اس کے عقب میں آ کر رکی تو شہوار جھیمپی۔ تم اس کی چٹیاں بنا دو اور ساتھ ہی یہ پھولوں کی لڑیاں بھی پرو دو، عائشہ نے انا سے کہا تو وہ فوراً کام میں لگ گئی۔ شہوار نے میک اپ کے نام پر لپسٹک تک نہ لگانے دی تھی، بس پھولوں کا زیور تھا اور لباس تھا جس سے اس کی سج دھج دیکھنے والی تھی۔ میں گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گی اور خبردار کسی نے چہرہ دیکھنے کی فرمائش کی تو۔ شہوار نے کوئی 10ویں بار یہ جملہ دہرایا تو عائشہ نے گھورا۔ اوکے، ہم منع کر دیں گے سب کو، اب چپ کر کے بیٹھو، میں بھی ذرا چینج کر کے تمہیں لے جاتی ہوں۔ انا پاس ہی ہے تمہارے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سب اپنے ہی لوگ ہوں گے، عائشہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ انا خود بھی تیار ہونے لگی تھی، اس نے سوٹ کی مناسبت سے ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد عائشہ کے ساتھ ماریہ، لائبہ، صبا سبھی آئی تھی۔ مہندی وہندی نہیں ہوگی، بس وہاں جا کر تھوڑا بہت ہلا گلا کرنے کا موڈ ہے، کنفیوز نہیں ہونا، اوکے؟ لائبہ بھی اسے سمجھا رہی تھی۔ شہوار کو مجبوراً ساری لانا پڑا تھا۔ بڑے سے یلو دوپٹے کے سائے تلے انہوں نے اسے لے لیا تھا۔ آفاق بھائی کو صبا بلا لائی تھی، انہوں نے فوٹوگرافی میں بہت سے ڈپلومے کر رکھے، اپنی شادی بیاہ میں مووی میکر وہ خود ہی ہوتے تھے۔ تم میرے ساتھ ساتھ رہنا۔ جیسے ہی آفاق بھائی نے کیمرے کا فلیش آن کیا، شہوار نے سختی سے انا کا ہاتھ تھام لیا، یوں کہ انا بھی دوپٹے کے سائے تلے آ گئی تھی۔ شہوار کے چہرے پر دوپٹے کا گھونگھٹ تھا، باقی دوپٹے کے چاروں پلو صبا، عائشہ، لائبہ بھابی اور ماریہ نے تھام لیے تھے۔ وہ لوگ جیسے ہی روم سے باہر نکلے تھے، دونوں اطراف میں کھڑی باقی لڑکیوں نے گلاب کی پتیاں برسانا شروع کر دی تھیں۔ راہداری کے اختتام تک جا کر آفاق بھائی نے رکنے کا اشارہ کیا تو سبھی رک گئی تھیں۔ آفاق دوسری طرف چلا گیا۔ بالکل اسی انداز میں پھولوں کی برسات میں مصطفیٰ کو کزنز کے گھیرے میں اندر لایا گیا تھا۔ انا کو مصطفیٰ کے دائیں طرف ولید کو دیکھ کر خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی، ورنہ اب تک یہاں کسی مرد حضرات سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ باقی لوگوں کے ساتھ احسن بھائی بھی تھے۔ مصطفیٰ کی ہلکی سی شیپ بڑی ہوئی، ولید کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھائے آفاق کی ہدایت پر چل رہا تھا۔ وہ لوگ ان سب کے پاس آ کر رک گئے تھے۔ اب دلہا دلہن باری باری اندر آئیں۔ آفاق بھائی ساتھ ساتھ ہدایات دے رہے تھے۔ شہوار نے سختی سے انا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ پہلے وہ شہوار کو لے کر ہال کمرے میں آ گئی تھی اور انا نے شہوار کو صوفے پر لا بٹھایا تھا، پھر بالکل اسی انداز میں مصطفیٰ کو بھی۔ مصطفیٰ جیسے ہی شہوار کے پاس بیٹھا تھا، شہوار کے پاس بیٹھی انا نے اٹھنا چاہا تھا، مگر شہوار کی گرفت ہاتھ پر سخت ہو گئی تھی۔ سب دیکھ رہے ہیں، میں جانے لگی ہوں، بس ہاتھ چھوڑو میرا، انا نے دھیمے سے کہا۔ میں اکیلی نہیں بیٹھوں گی، پلیز میرے پاس رکو تم۔ شہوار واقعی خاصی کنفیوز تھی۔ یہ سرپرائزنگ پروگرام تھا اور ان سب نے اس کی لا علمی میں ارینج کیا تھا۔ انا کو اس پر ایک دم ترس آیا تو وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی رہی، جبکہ باقی سب لوگوں نے ہال کمرے میں سفید چادریں بچھا کر بیٹھنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ مرد حضرات کی نشست آمنے سامنے تھی۔ ہال کو گیندے اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ لڑکیوں کے علاوہ باقی خواتین بھی تھیں، وہاں مرد حضرات اس محفل میں نہ تھے۔ کچھ گاؤں کی خواتین اور بچیاں اور لڑکیاں بھی تھیں۔ آسماں ڈھولک لے کر آ گئی تھی، وہ درمیانی نشست پر بیٹھ گئی تھی، اس کے ساتھ گاؤں کی ہی 2-3 لڑکیاں بھی بیٹھ گئی تھیں۔ کمپیئرنگ کے لیے زبیر بھائی آ گئے تھے۔ السلام علیکم خواتینوں، زبیر بھائی نے باقاعدہ ہاتھ کا مائک بنا کر منہ کے سامنے کر کے بولا تو سبھی ہنس دیے تھے۔ سبھی نے مل کر سلام کا جواب دیا تھا۔ ہمارے خاندان میں شروع سے ہی اپنی روایات و اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی فنکشن یادگار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چونکہ یہاں کمبائنڈ فنکشن سختی سے منع ہے، مگر ہم نے بھی اس بار اجازت لے کر ہی چھوڑی ہے۔ اب یہ ایک چھوٹا سا فنکشن ہے، دولہا دلہن چیف گیسٹ ہیں اور ہم باقی سب ان کے میزبان، سو اب باقاعدہ فنکشن کا آغاز کیا جاتا ہے اور خواتین کی پرزور فرمائش پر ڈھولک کمپٹیشن رکھا گیا ہے۔ یہاں موجود سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ گانا ہوگا اور کسی سے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، زبیر بھائی نے مسکرا کر کہا۔ ولید اور احسن سجاد بھائی کے ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ ارد گرد کشنز اور گاؤ تکیے رکھ کر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔
زبیر بھائی کمپیئرنگ کر کے بیٹھ چکے تھے اور اب آسمہ باقاعدہ ڈھولک بجا رہی تھی اور باقی لوگ تالیاں بجا بجا کر خوش ہو رہے تھے اور کچھ لڑکیوں نے اپنی سریلی آواز میں تان اڑائی تھی۔ مہندی رچے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات، جا کے تو ساجن کے ساتھ، بھول نہ جانا یہ دن رات۔ بڑی زبردست تان تھی، سبھی متوجہ ہوئے تھے۔ مصطفیٰ نے شہوار کو دیکھا، وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھ مسل رہی تھی۔ جا کے تو ساجن کے ساتھ، بھول نہ جانا یہ دن۔ مصطفیٰ کے اندر بڑی خوشگوار سی کیفیت پیدا ہوئی تھی، وہ پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ شہوار ایک دم انا کی طرف بڑھی تھی، مصطفیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ تجھ کو دیس پیا کا بائے، تیرا پیا تیرے گن گائے، آئے خوشیوں کی بارات لے کے رنگوں کی برسات، مہندی رچے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات۔ انا کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شہوار کی گرفت ڈھیلی ہو چکی تھی، وہ اپنا ہاتھ نکال کر تالی بجانے لگی تھی۔ اس کی نگاہوں نے کئی بار ولید کی طرف سفر کیا تھا۔ وہ مصطفیٰ کے کزنز وغیرہ کے ساتھ بیٹھا باتوں میں لگا ہوا تھا۔ کنگنا باہوں میں جب کھن کے، کھولے بید یہ تیرے من کے، چاہے کرو نہ کوئی بات، سب نے جان لیے جذبات، مہندی رچے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات۔ لڑکوں نے اس خطے پر بڑی زبردست انداز میں وسلنگ کی تھی۔ تیرا گھونگھٹ جو اٹھائے، روپ تیرا سہ نہ پائے، چاند کو وہ بھول جائے، دیکھ کے تیرا ہار سنگار۔ اوئے ہوئے، لڑکوں کی طرف سے بھرپور شرارت ہوئی تھی۔ لڑکیاں ہنس دیں۔ اتنا اچھا تو حدیقہ کیانی نے بھی نہیں گایا ہوگا جتنا ان بے سریوں نے گا لیا، زاہد بھائی نے ہنس کر اونچی آواز میں کہا۔ لڑکیوں نے فخر سے گردن اکڑا لی تھی۔ یاد رکھیے، ان بے سریوں میں آپ کی بیگم بھی ہیں۔ رمشا بھابی نے فوراً جوابی کارروائی کی تھی۔ ہاں تو میں کون سا اس بے غم سے ڈرتا ہوں، بے غم کو کھینچ کر کہا گیا تھا۔ لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس دیں۔ اب لڑکوں کی باری ہے، چلو جلدی سے کوئی اچھا سا گانا شروع کرو، بات کو الجھاؤ نہیں۔ آئیکا نے فوراً ٹوکا۔ مگر ہمیں تو کچھ نہیں آتا، لڑکوں نے باجماعت بلند آواز میں کہا تھا۔ گانا تو پڑے گا، ورنہ اس محفل سے باہر نکال دیا جائے گا۔ سب کو بقول شاعر، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، شائستہ بھابی نے کہا تو لڑکے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ جو بھی ہوگا، جیسا بھی ہوگا، برداشت کر لینا پھر، عدیل بھائی نے کہا تھا۔ لڑکیوں کی طرف سے فوراً اجازت مل گئی تھی۔ اوکے ڈن۔ لڑکوں نے ایک دو منٹ خسر خسر کی تھی اور پھر عدیل بھائی نے ہی تان اڑائی تھی۔ متھے تے چمکن وال میرے بن رے۔ آواز ایسی سریلی تھی کہ لڑکیاں تو ایک طرف، لڑکے بھی گلا پھاڑ کر ہنس پڑے تھے۔ سبھی نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی تھیں۔ یہ گانا ہے؟ سبا نے میاں کو آنکھیں دکھائیں۔ تو اور کیا، تم کو یہ قومی ترانہ لگ رہا ہے؟ عدیل نے بیوی کو گھورا۔ اس سے بہتر ہے ہم ہی کچھ بے سرا گا لیں۔ آسماں نے دعائی دی۔ لڑکوں کی باچیں کھل گئی تھیں۔ آسماں نے سب کے ساتھ کچھ دیر خسر خسر کی اور پھر سب نے لڑکوں کو شرارتی نظروں سے دیکھا تھا۔ اللہ خیر کرے، خطرے کی بو آ رہی ہے۔ زاہد بھائی نے دعائی دی تھی مگر کسی نے سنی نہیں تھی۔ آج سبھی کو چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ ہم شادی پہ آئے شاوا، یہاں پہ لڑکے دیکھے شاوا، کچھ تھے گنڈے لوفر شاوا، ہم نے غور سے دیکھا شاوا، وہ تو نکلے دیور شاوا بھائی شاوا۔ ان کے کہکے بے ساختہ تھے۔ زبیر بھائی نے اٹھ کر فوراً احتجاج کیا تھا، ہاتھ بلند کر لیے تھے۔ خبردار کسی نے ہمیں گنڈے لوفر کہہ کر ہماری غیرت کو لڑکارا تو۔ سلطان راہی والی بھڑک تھی۔ تو کیا کر لیں گے؟ لڑکیوں نے آنکھیں دکھائیں۔ تو ہم بھی جوابی کارروائی کریں گے۔ زاہد بھائی بھی فوراً میدان میں کود گئے تھے۔ ہم تو منتظر ہیں آپ کی جوابی کارروائی کے، پھر کب کر رہے ہیں یہ کارروائی؟ شائستہ بھابی نے بھی طنزیہ کہا تھا۔ اب تو غیرت کا سوال ہے، اب جوابی کارروائی ہوگی اور ضرور ہوگی۔ زاہد بھائی تن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تم ڈھولکی بجاؤ، ہم ذرا سوچ لیں۔ زبیر بھائی نے گردن اکڑائی تھی، پھر سبھی نے سر جوڑ لیے۔ آخر میں زاہد بھائی بھی آگے ہوئے تھے۔ ہم یہاں مہندی پہ آئے، زاہد بھائی نے آواز لگائی تھی۔ سب لڑکوں نے بآواز بلند شاوا کہا تھا۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ واقعی جوابی کارروائی ہونے والی تھی۔ ہم مہندی پر آئے شاوا، یہاں پر لڑکیاں دیکھیں شاوا، کچھ تھی کالی کلوٹی شاوا، کچھ تھی لنگڑی لولی شاوا، ہم نے جو غور سے دیکھا شاوا، وہ تو نندے نکلی شاوا بھائی شاوا۔ انا تو منہ پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی تھی، اس کی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ سبھی نے خوب تالیاں پیٹ پیٹ کر داد دی تھی۔ یہ انا ادھر صرف ہنسنے آئی ہے؟ عائشہ نے کہا تو انا فوراً موقع کی تلاش میں تھی، ایک دم اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھی تھی۔ کب سے فاصلے پر بیٹھے حماد کی نظریں انا پہ جمی ہوئی تھیں۔ اس نے ستائشی نظروں سے انا کو عائشہ کے قریب بیٹھتے دیکھا تھا۔ کیا حال ہے؟ مصطفیٰ نے انا کے جانے کے بعد مسکرا کر پوچھا۔ شہوار نے ایک دم اپنے ہاتھ جکڑ لیے۔ مزاج بخیر ہے؟ آسمہ کوئی اور گانا شروع کر چکی تھی۔ مصطفیٰ نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، شہوار نے دھیمے سے کہا۔ اور مزاج؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر پوچھا تو شہوار لب دانتوں تلے دبا گئی۔ یہ اتنے گز بھر لمبا گھونگھٹ نکال رکھا ہے اور اوپر سے اتنی خاموشی، کم از کم چہرے کے تاثرات کا تو اندازہ ہو ہی جاتا تھا۔ مصطفیٰ نے مزید کہا تھا، لیکن وہ خاموش ہی رہی تھی۔ خیر، چند گھنٹے ہی تو رہ گئے ہیں، دیکھتا ہوں کب تک یہ پردہ حائل رہتا ہے ہمارے درمیان۔ مصطفیٰ کی بات پر ایک دم وہ پسینے میں نہا گئی تھی۔ سبھی گانے کی طرف متوجہ تھے۔ شہوار بار بار دونوں ہاتھ مسل رہی تھی۔ مصطفیٰ نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تو شہوار نے چونک کر سر اٹھایا مگر گھونگھٹ میں دیکھ نہ پائی تھی۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا تو گرفت مضبوط تھی۔ ان ہاتھوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے کہ آپ ان کو مسلسل مسل رہی ہیں؟
آپ ہاتھ چھوڑیں ورنہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں گی، اس نے کچھ سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ پہلے ہی پریشان تھی، کنفیوز تھی، اوپر سے مصطفیٰ کی یہ جسارت۔ میں نے اپنی منکوحہ کا ہاتھ پکڑا ہے، چھڑا سکتی ہو تو چھڑا لو، مصطفیٰ نے شرارت سے کہا تھا۔ شہوار ضبط سے لب بھینچ گئی۔ رمشا اور آسماں دونوں گانا گا رہی تھیں۔ سیاں چھیڑ دیوے ننند چٹکی لیوے سسرال گیندا پھول۔ سبھی لڑکیاں تالیاں بجا رہی تھیں، خواتین بول سے بول ملا رہی تھیں۔ ساس گالی دیوے دیور سمجھا لیوے سسرال گیندا پھول۔ شہوار نے ایک دو بار ہاتھ نکالنا چاہا مگر گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑا بابل کا انگنا بھاویں ڈیرا پیا کا ہو سسرال گیندا پھول۔ سیاں چھیڑ دیوے ننند چٹکی لیوے سسرال گیندا پھول۔ شہوار نے دوبارہ ہاتھ کھینچنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر مصطفیٰ اٹھ کر ولید اور احسن کے پاس آ بیٹھا تھا۔ تم ادھر کیوں آ گئے؟ ولید نے پوچھا۔ تم دونوں خاموش تھے، مجھے لگا تم دونوں کو کمپنی دینی چاہیے، مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا۔ یہاں سبھی ہیں اور ہم خوب انجوائے کر رہے تھے، تم بھابھی کو کمپنی دیتے، ہم یہاں مزے میں تھے، ولید نے چھیڑا۔ مصطفیٰ نے سب کی طرف دیکھا اور پھر شہوار کی طرف۔ تبندہ بوا اس کمرے میں نہیں تھی، وہ جب سے اندر آ کر بیٹھا تھا ان کو ایک بار بھی نہ دیکھا تھا، نہ جانے وہ کہاں تھی۔ ان سے بس سلام دعائی تھی۔ پتہ نہیں شہوار کا اب ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا۔ مصطفیٰ کے اندر گہری پریشانی کی لہر اٹھی تھی۔ باقی سبھی خواتین موجود تھیں، ماں جی، دونوں پھوپھیاں، کزنز، بھابھیاں وغیرہ، مگر بوا جی نہ تھیں۔ تمہاری فیملی بہت روایتی سی اور نائس ہے، آئی ایم امپریسڈ، ولید نے کہا تو مصطفیٰ چونکا تھا، مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، یہ سب بابا صاحب اور پھر بابا جان کی اصول پرستی کا نتیجہ ہے۔ وہ ایسے کمبائن فنکشنز کو بے حیائی کہتے ہیں جس میں مرد و زن کی تمیز ختم ہو جائے۔ بابا صاحب آج بھی اپنے بڑوں کی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی پتہ نہیں انہوں نے کیسے اس فنکشن کی اجازت دے دی، ورنہ اصول کے بہت پکے ہیں، مصطفیٰ نے بڑے فخر سے اپنی خواتین کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرے بڑے دونوں تایا وغیرہ کی فیملیز کافی ایڈوانس ہو چکی ہیں، مگر دونوں پھوپھیوں اور ہمارے فادر بابا صاحب کی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، ایڈوانس تو ہر کوئی ہو چکا ہے، مگر یہاں بابا صاحب کے حکم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ویری نائس۔ ولید واقعی متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب کے درمیان بیٹھی انا کو دیکھا جو لڑکیوں میں بیٹھی تالیاں بجا رہی تھی۔ چہرے پر بلا کی چمک اور رونق تھی، خوشی کی کرنیں پھوٹی پڑ رہی تھیں جس سے اس کا حسن اور نکھر گیا تھا۔ اس کے انگ انگ سے ظاہر تھا کہ وہ ان سب میں آ کر بہت خوش ہے۔ وہ چند دن سے اس کاشوا والے واقعے کو لے کر اس سے خفا خفا سی تھی، مگر آج اس کا موڈ بہت اچھا تھا، بلکہ سارے رستے میں بھی اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ مصطفیٰ نے فوراً ولید کی محبت کو محسوس کیا تھا۔ آج انا بھی کافی امپریسو لگ رہی ہے، مصطفیٰ نے شرارت سے کہا تو ولید نے مسکرا کر دیکھا۔ وہ تو ہمیشہ سے اچھی لگتی ہے۔ اوہ، یعنی تم مکمل طور پر لٹو ہونے کا ارادہ کر چکے ہو؟ وٹ ڈو یو مین لٹو؟ ولید کے لیے یہ لفظ نیا تھا۔ مصطفیٰ ہنسا۔ مطلب مکمل طور پر امپریس ہو چکے ہو، مصطفیٰ نے وضاحت کی تھی۔ اب اتنا برا وقت نہیں آیا مجھ پر، ایز اے کزن وہ کبھی بری نہیں لگی، انا کو دیکھتے ولید نے کہا تھا۔ احسن سجاد سے بات کر رہا تھا سو ان دونوں کی طرف متوجہ نہ تھا۔ یعنی مستقبل قریب میں امکان ہے؟ تم میری فکر چھوڑو، اپنی سناؤ، پرسوں تو ویسے بھی عمر قید مل جائے گی تمہیں، ولید نے کہا تو مصطفیٰ نے سر گھما کر شہوار کو دیکھا۔ اب صوفے پر اس کے پاس ماں جی آ بیٹھی تھی، دونوں کوئی بات کر رہی تھی۔ ماں جی نے اسے بازو کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ شہوار بھابھی کو کہوں گا گن گن کر بدلے لیں، اتنے دل توڑ کر پاکستان آئے تھے، اب لگ رہا ہے کسی کی آہ لگی ہوگی جو شہوار کا رویہ ایسا ہے، ولید نے بھی چھیڑا تھا۔ وہ ایک مشرقی لڑکی ہے اور ساری مشرقی لڑکیاں شادی سے پہلے ایسا ہی بیہیو کرتی ہیں، میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، میں شہوار کو اپنے مزاج سے مینیج کر لوں گا۔ اوئے ہوئے، بڑے دعوے ہو رہے ہیں، ولید نے مزید چھیڑا۔ دعویٰ نہیں، تجربہ ہے، مصطفیٰ پورا اعتماد تھا۔ تمہارا تجربہ اور کیا کیا کہتا ہے؟ ولید نے پوچھا تھا۔ مصطفیٰ نے گھورا۔ تم کچھ زیادہ ہی پھیل رہے ہو، کیا کروں، تمہارا دوست جو ہوں، تم پر ہی جاؤں گا، ولید کی بات پر اس نے کندھے پر مکہ دے مارا تھا۔ روشی کو بھی ساتھ لے آتے، وہ بھی انجوائے کر لیتی، میری اور تمہاری شادی کے بارے میں اس نے اتنے پلانز بنا رکھے تھے، میں نے تو کئی بار کہا تھا مگر پھپھو ہی نہیں مانی، خود اس کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، ابھی فون پر بات کی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ بہت مس کر رہی ہے ہم سب کو۔ چلو، تمہاری شادی پر سارے ارمان پورے کر لے گی، ولید مسکرایا۔ تم بیٹھو، مجھے ایک کام ہے، میں ذرا آتا ہوں، مصطفیٰ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں بھی چلوں؟ ولید نے پوچھا۔ نہیں، مجھے بوا جی سے ملنا ہے، جب سے آیا ہوں صرف سلام دعا ہوئی ہے، یہاں بھی نظر نہیں آ رہی، میں ذرا باہر دیکھ کر آتا ہوں، مصطفیٰ کہہ کر جانے لگا تھا۔ کدھر؟ زاہد اور زبیر دونوں نے روکا تھا۔ ویٹ، آتا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل آیا۔ تاج مٹھائی کا تھال لیے ادھر ہی آ رہی تھی، اس نے روک لیا۔ بوا جی کدھر ہیں؟ اپنے کمرے میں گئی تھی، مصطفیٰ سر ہلا کر ان کے کمرے کی طرف چلایا تھا۔ دروازے پر دستک دی تھی، کچھ کھلا ہوا تھا، اس نے جھانکا، وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، شاید عشاء کی نماز ادا کی تھی، دعا مانگ رہی تھی۔ مصطفیٰ اندر آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے بھی دیکھا تھا، وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ سب ادھر حال کمرے میں موجود ہیں، مگر آپ نہیں آئیں، میں نے سوچا پہلے نماز پڑھ لوں، ویسے بھی اور بھی بہت سے کام ہیں دیکھنے والے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ مصطفیٰ نے انہیں بغور دیکھا، آنکھوں میں سرخی اور نمی سی تھی، یوں جیسے کافی دیر تک روتی رہی ہیں۔ مصطفیٰ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تبندہ بوا مسکرا دی۔ کچھ بھی نہیں، شہوار نے کچھ کہا ہے؟
انداز مشکوک تھا، وہ ہنس دی۔ نہیں، اس نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ حیرت ہے، وہ اتنی آسانی سے سب کے لیے مان رہی ہے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ دونوں میں کوئی بات ہوئی ہے۔ نہیں، ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ جب سے شہر سے آئی ہے اسی طرح ہے، اور میں یہ سمجھی ہوں کہ شاید تم نے سمجھا بجھا کر بھیجا ہوگا۔ یعنی محترمہ کی عقل ٹھکانے آ چکی ہے۔ ان کی بات سن کر وہ مسکرا کر بولا تھا۔ تابندہ بوا ہنس دی۔ وہ سمجھدار لڑکی ہے، ساری مخالفت ایک طرف، مگر ہماری عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دے گی۔ اس کے جو بھی ایشوز ہیں وہ صرف میری خاموشی تک ہیں، اور جس دن اس کے خاندان کی ساری اصلیت واضح ہو گئی وہ سب کچھ قبول کر لے گی۔ جذباتی ہے مگر کم فہم نہیں، انہوں نے شہوار کی محبت میں کہا تو مصطفیٰ نے انہیں بغور دیکھا۔ یہ وقت مناسب تو نہیں اس بات کے لیے، مگر اب میں خود بھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر اعتماد کرتے مجھے وہ سب کچھ بتائیں جس کے سبب آپ اپنے خاندان سے علیحدہ ہوئیں، یا سکندر انکل کی فیملی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کا انداز مضبوط تھا۔ تبندہ بوا نے چند پل اسے بغور دیکھا اور پھر وہ الماری کی طرف بڑھی تھی۔ وہاں سے انہوں نے ایک بہت پرانا بیگ نکالا تھا۔ مصطفیٰ فاصلے پر کھڑا خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بیگ میں سے ایک چیز نکالی اور باقی بیگ واپس الماری میں رکھ دیا۔ الماری بند کر کے وہ واپس اس کے پاس آ رکی تھی۔ میرے پاس شہوار کے ماضی کے متعلق اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ایک بہت پرانا آئی ڈی کارڈ اس کے سامنے کیا تھا۔ مصطفیٰ نے وہ کارڈ تھام لیا۔ نام سکندر علی، ولدیت سبحان علی، تاریخ پیدائش 1955۔ مصطفیٰ نے دوبارہ تابندہ بوا کو دیکھا تھا۔ یہ تو سکندر انکل کا آئی ڈی کارڈ ہے نا؟ تابندہ نے سر ہلا دیا۔ لیکن یہ سب تو میں جانتا ہوں، مگر میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی فیملی کو کیوں چھوڑا اور یہاں کیسے آئیں؟ میں یہ سب بہت بار بتا چکی ہوں۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کی فیملی جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چونکہ سکندر کے بعد میں اور سکندر کی بیٹی ہی رہ گئے تھے، تو ان لوگوں کا ظلم جب بڑھنے لگا تو مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ ایسے میں میرا اور تمہارے والد کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ میرے دماغ پر چوٹ لگی تھی۔ کئی ماہ میں زیر علاج رہی، اور پھر جب میں ٹھیک ہوئی تو میری ساری کہانی سن کر بھائی صاحب اور بابا صاحب نے مجھے حویلی میں پناہ دی، اور تب سے اب تک میں ادھر ہی ہوں۔ مصطفیٰ نے ان کا بغور سنا۔ جب سب کچھ واضح ہے تو شہوار مزید کیا جاننا چاہتی ہے؟ اور آپ کی اپنی فیملی، میرا مطلب ہے بہن بھائی والدین وغیرہ، آپ ان کے پاس کیوں نہیں گئیں؟ مصطفیٰ کے سوال پر وہ بستر پر بیٹھ گئیں۔ میرا سکندر کے علاوہ اپنا اس دنیا میں کوئی نہیں، سب وفات پا چکے تھے۔ مجھے میری پھوپھی نے پالا تھا۔ ان کی وفات کے بعد میں ان کے گھر ہی ایک ملازمہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ سکندر میری خالہ کا بیٹا تھا۔ خالہ اور خالو بھی زندہ نہیں تھے۔ مجھے جب سکندر کی فیملی کی طرف سے جائیداد کے تنازع کے بعد جان کا خطرہ ہوا تو میں وہاں سے نکلی تھی، اور پھر یہ بدقسمتی سے بھائی صاحب کی گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ جب علاج کے بعد سنبھلی تو مجھے اس حویلی سے بڑھ کر اور کوئی بہتر جائے پناہ نہ لگی، اور میں نے ادھر ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہی کہانی تھی جو وہ ہمیشہ سے سنتا آ رہا تھا، نیا تو کچھ بھی نہ تھا۔ سوال تو پھر وہی رہا، شہوار مزید کیا جاننا چاہتی ہے؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں واپس چلیں اس کے باپ کے خاندان میں۔ وہ اپنے باپ کی شناخت حاصل کرنا چاہتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو پہچان لینا چاہتی ہے، تاکہ وہ بھی لوگوں کو بتا سکے کہ اس کا بھی ایک خاندان موجود ہے۔ وہ کوئی بے نام و نشان لڑکی نہیں ہے، انہوں نے وضاحت کی تھی۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ نان سینس ہے وہ تو۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود کسی نے پلٹ کر خبر نہیں لی۔ آپ دونوں کو ان کی طرف سے جان کا خطرہ رہا تو پھر اب واپس جانے کی بھلا کیا تک کیا؟ کیا وہ لوگ جانتے تھے کہ آپ ادھر ہیں؟ مصطفیٰ نے سوالیہ دیکھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں واپس کبھی اس طرف نہیں گئی۔ آپ کے پاس ان لوگوں کا ایڈریس ہوگا؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ یہ آئی ڈی کارڈ میں درج ہے، انہوں نے کہا تو مصطفیٰ نے دوبارہ شناختی کارڈ کو دیکھا تھا۔ وہاں ایڈریس موجود تھا۔ تصویر میں ایک بہت ہی خوبصورت اور ڈیسنٹ شخص تھا۔ چہرے پر بلا کا اعتماد تھا، چمکتی ذہانت سے پر آنکھیں اور مسکراتا چہرہ۔ مجموعی طور پر ایک صاحب جمال اور پروقار شخص کی تصویر تھی یہ۔ سکندر انکل تو کافی خوبصورت انسان رہے ہوں گے۔ ایڈریس اور تصویر کو دیکھتے مصطفیٰ نے کہا تو تابندہ کے چہرے پر ایک اداسی مسکراہٹ سمٹ آئی۔ ہاں، خوش قسمتی ہے، میری خالہ بہت خوبصورت تھی، وہ بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ یہ کارڈ میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو وہ چونکی تھی اور پھر سر ہلا دیا۔ سکندر انکل کی وفات کے بعد ان کی چھوڑی جائیداد پر ان کی بیوی اور بیٹی کا حق بنتا ہے۔ آپ کو وہاں سے نکال کر ایک ظلم تو کیا ہے ان لوگوں نے۔ بہرحال میں شادی سے فارغ ہو لوں تو پتہ کرتا ہوں ان لوگوں کا بھی۔ رہ گیا شہوار کا تقاضا، اب اس کو ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ اگر شہوار کا تقاضا برقرار رہا تو پھر ان لوگوں سے ملوانے بھی لے چلوں گا، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے کہا تو تابندہ بوا نے سر ہلا دیا۔ آپ ہال کمرے میں نہیں آئیں؟ وہاں خوب رونق لگی ہوئی ہے، سبھی انجوائے کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے ٹاپک بدلا۔ نہیں، تم لوگ انجوائے کرو، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے، اب سوؤں گی۔ صبح پھر جلدی اٹھنا ہوگا، اور پھر پرسوں تو ویسے بھی بارات ہے۔ مصطفیٰ نے سر ہلایا اور وہاں سے نکل آیا۔ عباس آج جلدی اٹھ گیا تھا، آفس کی وجہ سے وہ اور بابا جان نہیں جا سکے تھے۔ کل بارات تھی اور آج دوپہر کو دونوں نے گاؤں کے لیے روانہ ہونا تھا۔ آفس کا سارا کام فاروقی صاحب اور ایک دو قابل اعتماد لوگوں پر ڈال کر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ گاڑی لے کر نکل آیا تھا۔ جس دن سے عاطلہ کو وہ لے کر آیا تھا دوبارہ وہاں نہیں گیا تھا۔ وہ دوبارہ اس قابل نفرت عورت کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر اب اسے آنا پڑا تھا۔ گاڑی اندر لا کر گیٹ بند کرتے وہ وہاں موجود محافظوں کو دیکھتے اندر کی طرف چلا آیا تھا۔
دروازہ انلاک کر کے وہ اندر آیا تو چونکا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اندازے سے بٹن آن کیے تھے، کمرہ روشن ہو گیا۔ عادلہ قالین پر اونتے منہ گری پڑی تھی۔ ارد گرد ہر چیز ٹوٹی پڑی تھی۔ وہ چیزوں سے بچتا بچاتا اس تک پہنچا تھا۔ اس کو سیدھا کیا تو وہ بے ہوش تھی۔ پیشانی پر چوٹ لگی ہوئی تھی جس پر خون جم چکا تھا۔ اس نے کلائی دیکھی، وہ نارمل تھی۔ اس کو اٹھا کر صوفے پر لٹاتے ہوئے وہ کچن کی طرف آیا تھا۔ باقی تو سارا گھر لاک تھا۔ برتن بکھرے ہوئے تھے، شیشے کے برتن ٹوٹے ہوئے تھے، فریج اور باقی ساز و سامان خالی ہو چکا تھا۔ عباس کے اندازے کے مطابق جتنی خوراک وہ اسٹاک کر کے گیا تھا وہ سب 5 دن پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ گلاس میں پانی لے کر واپس عادلہ کے پاس آیا۔ اس کے منہ پر چھینٹے مارے اور چند اور حربے استعمال کیے تھے، مگر وہ سب بے سود تھا۔ نہ جانے کب کی بے ہوش پڑی تھی، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ہر وقت نقصق سے تیار رہنے والی عادلہ اس وقت حال سے بے حال پڑی تھی۔ بکھرے گرد سٹے بال، گرد آلود لباس، برا حال ہو چکا تھا۔ عباس نے کچھ دیر سوچا اور پھر اسے اٹھا کر باہر گاڑی میں لا کر ڈالا۔ وہ اسے لے کر ایک کلینک میں آیا تھا۔ کچھ دیر کی تگدو کے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ عباس کو سامنے دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی تھی۔ حرامزادے، کمینے، تم نے مجھے قید کیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میرے ڈیڈی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ چلا رہی تھی۔ عباس خاموشی سے اسے چلاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ جب وہ چیخ چلا کر نڈھال ہو کر گر گئی تو عباس اس کی طرف بڑھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تمہارے لیے اتنی سزا کافی ہے، مگر اب لگتا ہے تمہیں واپس اسی قید خانے میں ڈالنا ہوگا، عباس نے کہا تو عادلہ کی آنکھوں میں ایک دم خوف کے سائے لہرائے تھے۔ نہیں پلیز، میں وہاں واپس نہیں جاؤں گی، میں وہاں کچھ دیر اور رہی تو مر جاؤں گی، وہ رونے لگی تھی۔ قید تنہائی نے اس کے سب انتقامی جذبات کو سرد کر دیا تھا۔ ایک دم وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں یا اس رابعہ کو کبھی کچھ نہیں بولوں گی، پلیز مجھے جانے دو۔ تم مجھے یا اس لڑکی کو نقصان تو تب پہنچاؤ گی جب میں تمہیں کسی قابل چھوڑوں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو صرف پلاننگ کرنی تمہیں آتی ہے؟ تم ایک بار مجھے دھمکی دے کر تو دیکھو، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ عباس نے نفرت سے کہا تو وہ سہم سے گئی۔ کل مصطفیٰ اور شہوار کی شادی ہے اور آج میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کیا کچھ کرتی ہو، مگر یاد رکھنا میرے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو تمہیں دوبارہ مہلت نہیں دوں گا کہ تم کہیں اور جا سکو۔ یہ تمہارا موبائل اور بیگ ہے۔ تمہارے والدین کو اطلاع مل چکی ہے کہ تم اس کلینک میں زخمی حالت میں موجود ہو اور کچھ نامعلوم لوگ تمہیں یہاں لے کر آئے تھے۔ میں جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے پھر اچھی طرح باور کروا رہا ہوں کہ خبردار میرے یا رابعہ کے متعلق کوئی کارروائی کی، ورنہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ عادلہ شوق کی کیفیت میں اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ آزاد ہو چکی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈیڈ کے ساتھ موم اور کاشفہ سبھی وہاں آ چکے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر خوب رو رہی تھی۔ مجھے بھی کلینک سے کال آئی تھی، تم کو کوئی نامعلوم آدمی بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لائے ہیں، تمہارے موبائل سے کال کی تھی، میں تو حیران رہ گیا تھا، فوراً ہم لوگ پہنچے ہیں۔ تم کہاں تھی اتنے دن سے اور یہ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ ڈیڈ پوچھ رہے تھے۔ عادلہ کا جی چاہا رو رو کر ڈیڈ کو سب بتا دے، مگر پھر عباس کی دھمکی یاد آنے لگی تو لب سی گئی اور ہچکیوں میں رو دی۔ تم بتا کیوں نہیں رہی؟ تم کہاں تھی؟ موم اور کاشفہ بھی بار بار پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، کچھ لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور پھر خود ہی چھوڑ دیا، اور اب ہوش آیا تو خود کو اس کلینک میں پایا ہے۔ وہ جو کسی سے بھی نہ ڈرنے والی تھی عباس سے ڈر گئی تھی۔ مگر اغوا کیوں کیا؟ بتایا نہیں ان لوگوں نے؟ ڈیڈ نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ نفی میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابھی پریشان ہے، نارمل ہوتی ہے تو پھر پوچھتے ہیں، موم نے دونوں کو تسلی دی تھی۔ ڈیڈ نے بھی سر ہلا دیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے اور کیا مقصد تھا ان کا؟ ڈیڈ نے سر پکڑ لیا تھا۔ ادھر ایاز دن بدن میرے لیے پرابلم کا سبب بنتا جا رہا ہے اور ادھر یہ لڑکی، آخر کون تھے وہ لوگ اور گاڑی کدھر ہے؟ ڈیڈ نے پوچھا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ مجھے نہیں علم۔ ڈیڈ نے چند پل اسے دیکھا۔ تمہارے ساتھ کسی نے کچھ کیا تو نہیں؟ موم نے آہستگی سے پوچھا تھا۔ عادلہ ان کا مفہوم اچھی طرح سمجھ گئی تھی، نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کیا مقصد تھا ان کا؟ کاشفہ بھی حیران تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے کچھ نہیں علم، عادلہ نے تلخی سے جواب دیا تھا۔ خواہ مخواہ کسی کو بھی کوئی بھی اغوا نہیں کرتا، یقیناً کوئی بات تو ضرور ہوگی، کاشفہ نے بڑے بے حس انداز میں تبصرہ کیا تھا۔ عادلہ نے بہن کی بے حسی دیکھی تو ایک دم چٹک اٹھی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں خود کہیں غائب ہو گئی تھی، خود سے کہیں چلی گئی تھی؟ ہو بھی سکتا ہے، کاشفہ نے بے حسی سے کہا۔ شٹ اپ، عادلہ کا صبر ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی، نہ ہی تمہیں کچھ کہا، جس حالت میں گئی تھی واپس آ رہی ہو، تو پھر اتنے دن اپنے پاس رکھ کر کیا تمہاری مہمان نوازی کرتے رہے تھے وہ لوگ؟ کاشفہ کا تجزیہ آگ لگا دینے والا تھا۔ ڈیڈ پلیز اس کو چپ کروائیں، میں پہلے ہی بہت پریشانیوں سے گزر کر آئی ہوں۔ بہن کی باتوں پر عادلہ چٹک اٹھی تھی۔ کاشفہ چپ کرو تم، عادلہ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ خود سے کچھ بھی مسئلہ پیدا کرنے والی نہیں ہے، یقیناً کسی اور پرابلم کی وجہ سے اغوا کیا گیا ہے، ورنہ رقم کا مطالبہ ہوتا تو وہ بنا لیے دیے کیوں چھوڑتے؟ ڈیڈ کے کہنے پر کاشفہ ہوں کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ ایاز کیسا ہے؟ اس کے مسئلے کا کیا بنا؟ موم اس کا سر دبانے لگ گئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد اس نے پوچھا۔ کچھ نہ پوچھو، دماغ خراب ہے اس لڑکے کا۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ پرسوں مصطفیٰ کی شادی ہے، وہ سب لوگ گاؤں جا چکے ہیں، وہیں تقریب ہوگی۔ میں ایاز سے جب ملنے گیا تو اس کے سامنے ذکر کرنے کی غلطی کر دی، تب سے اس پر جنون سوار ہے، وہ ہر حال میں اتنا محفوظ ٹھکانہ چھوڑ کر باہر آنا چاہتا ہے۔
وہ مصطفیٰ اور شہوار سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ انتقام نے اس کے حواس پر قبضہ کر لیا ہے۔ میری کوئی بات اس پر اثر نہیں کر رہی۔ عبدالقیوم صاحب سر سے پاؤں تک بھرے بیٹھے تھے۔ غصے سے سب بتایا تو عادلہ کو عباس کی بات یاد آ گئی۔ وہ بھی تو مصطفیٰ اور شہوار کی شادی کا ذکر کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں بھی مدعو کیا تھا کیا؟ عادلہ نے پوچھا۔ نہیں، کسی جاننے والے سے علم ہوا ہے مجھے بھی۔ اس نے سر ہلایا۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تو گھر چلتے ہیں۔ عبدالقیوم کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ کاشفہ اپنا موبائل نکال کر اس میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ موم بڑی محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں۔ وہ ابھی عباس کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ عباس کی اس حرکت پر کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ وہ مکمل طور پر ذہنی لحاظ سے سیٹ ہونے کے بعد عباس اور اس رابعہ کے بارے میں کوئی کارروائی کرنے کا سوچنے لگ گئی تھی۔